پورے صوبے کا، تو یہ پورا صوبہ میری ذمہ داری ہے. اور ظاہری بات ہے پورے صوبے میں جو بھی کام تھے جو رکے ہوئے تھے یا جو ہونے ہیں ضروری ہیں اور نہیں ہوئے پہلے، تو انشاءاللہ میری ترجیح ہے کہ میں ان سب کاموں کو انشاءاللہ کروں گا. باقی جو ڈی خان کے ہمارے پروجیکٹس ہیں موسٹلی ہمارے اپروو تھے، اور ہمارے اپروو ہونے کے بعد وہ ہماری حکومت چھوڑنے کے بعد وہ رہ گئے، تو انشاءاللہ وہ ترجیح بنیادوں پہ ہوں گے. اسی طرح جس ضلع میں بھی ایسے مسائل ہیں یا جو کام شروع تھے جو ضروری کام ہے، اب یہ نا پریورٹیز ہے، ہر حکومت کی ایک پریورٹی ہوتی ہے. ہماری جو بھی حکومت بنی ہے تو ہم نے اس میں پریورٹائز کیا چیزوں کو. ترجیح ہماری کیا ہے؟ ہماری پہلی ترجیح ہے امن و امان. امن و امان کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہم نے پہلے سے فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہے، اس کے لیے ہم اپنا فنڈ جو ہے ریلیز انشاءاللہ کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ صوبے میں انشاءاللہ امن قائم کریں گے، تاکہ ہمارے لوگ بھی محفوظ رہیں اور ہمارے جو پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے جو فورسز ہیں، یہ بھی محفوظ رہیں. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ظاہری بات ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں. تو وہ ہماری پریورٹی ہے انشاءاللہ، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے ہیلتھ میں جو ہے ہیلتھ کارڈ ماشاءاللہ شروع ہو گیا دوبارہ. کافی لوگ بیچارے بہت ویٹ کر رہے تھے، بہت ٹائم سے، کئی سالوں سے، 1.5 سال 2 سال سے ویٹ کر رہے تھے. آپریشن کرنے کی ان کی طاقت نہیں تھی، تو ماشاءاللہ ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے. اور تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے میں شروع ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت تک ابھی تک کرا چکے ہیں. آگے اس کو بہتر بھی کرنا ہے، اپنے اسپتالوں کو بہتر کرنا ہے. ایک ٹائم آئے کہ ہمارے ہیلتھ کارڈ کے لیے ہمیں پرائیویٹ اسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے سرکاری اسپتال اتنے ماشاءاللہ اچھے ہم کریں گے کہ اسی میں ہیلتھ کارڈ کا مکمل ہر چیز کا علاج ہوگا. ساتھ ساتھ کچھ جو ہیلتھ کارڈ میں کچھ ایسے اسپتال بھی تھے جو میرٹ کے اوپر پورے نہیں تھے کرائٹیریا پہ، انہوں نے اوور بلنگ بھی کی ہے، کچھ انہوں نے اس کو ایبیوز بھی کیا ہے. ان کافی ہم نے نکالا ہے. اچھے اسپتالوں کو ہم اس میں ایڈ کریں گے. جو کوالٹی سروس دے گا، عوام کی صحیح خدمت کرے گا، وہی رہے گا. جو نہیں کرے گا وہ اس جو ہمارا یہ جو ایک انیشیٹو ہے ہیلتھ کارڈ کا، اس کا حصہ پھر وہ نہیں رہے گا. اسی طرح ہیلتھ کارڈ کے بعد ہمارا جو ایک اور چونکہ جیسے ہماری حکومت بنی، حلف لیا جیسے میں نے، تو یہ رمضان آ گیا. اور پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو رجیم چینج سازش سے ہٹائی گئی ہے، اس کے بعد پتہ ہے مہنگائی کا ایک طوفان آیا اس ملک میں. بےروزگاری بہت بڑھ گئی، کاروبار نہیں ہے. بجلی کا یونٹ 16 روپے کا تھا، اب 80 روپے کا ہے. بجلی ملتی بھی نہیں ہے. گیس کے یہی حالات ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. خوراک کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. پیٹرول، ڈیزل، جو چیز بھی آپ نام لیں وہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. اور کاروبار اور روزگار بھی نہیں ہے. اگر روزگار ہو، کاروبار اچھا ہو تو لوگ مہنگائی کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب روزگار بھی نہ ہو، کاروبار بھی نہ ہو، تو پھر مہنگائی لوگوں کی کمر توڑ دیتی ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے ابھی رمضان کے حوالے سے ایک ڈیٹا کے تحت جو ہمارے پاس ہے احساس کا ڈیٹا، 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم لوگ انشاءاللہ ابھی یہ منڈے سے انشاءاللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے. ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ابھی جتنی بھی عوام ہے ساری ہماری ذمہ داری ہے. اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے 25% سے جو نیچے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے، ان کے 8.5 لاکھ خاندان جو ہیں کے پی کے، سب کو انشاءاللہ 10,000 روپیہ اور بڑی عزت سے ملے گا. یہ ٹرکوں میں کھڑے کر کے، لائنوں میں کھڑا کر کے، دھکے کر کے، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ لوگوں کا حق ہے، ان کو اپنے حق کی طرح ملنا چاہیے. ان کی تذلیل ہم نہیں کرنا چاہتے، عزت سے ہم دیں گے انشاءاللہ. سب کو ملے گا. اس لیے ایک پروسیس میں ٹائم لگ گیا، کیونکہ ہماری حکومت جیسے آئی رمضان آ گیا. چونکہ ہم نے ایک نیا اس کے تحت ہم کر رہے ہیں، اور بینک سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. منڈے سے انشاءاللہ پیسوں کو ٹرانسفر ہم نے کر دیا تھا، منڈے سے وہ شروع کر دیں گے. ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ہمارا ڈی خان میں، تو ویسے میرا اپنا بھی ماشاءاللہ ہمیشہ سے میں خود بھی چیریٹی کرتا ہوں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ لوگ اپنے جو میرے پاس ڈیٹا ہے، جن لوگوں سے میرے نمبر ہیں، ہم کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں، تو ان میں موسٹلی لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ ہمارے لوگ پہلے کی طرح عزت سے ان کے نہ فوٹو نکالیں گے نہ کچھ، اور گھر جا کے ان کو پہنچا دیں گے. تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کاروبار اتنا ہوتا نہیں ہے. پناہ گاہ ہماری دوبارہ کھل گئی ہے، اس میں بھی کچن کھل گیا ہے لوگوں کے لیے. کھلی وہ ہے، جو بھی بندہ سمجھتا ہے کوئی کہ وہاں پہ جا کے رہنا چاہے، اور یا وہاں پہ سحری اور افطاری بھی وہاں مل رہی ہے، وہ بھی ہم نے شروع کر لی ہے. ابھی جو باقی ہمارے جو پرائورٹیز ہیں ریگارڈنگ انفراسٹرکچر صوبے کی، اس میں میری پرائورٹی یہ ہے کہ میں وہ کام کروں گا جس سے صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہ ایسے پروجیکٹ ہم بار بار کرتے ہیں کہ جو حکومت کے سفید ہاتھی بن جاتے ہیں. ان سے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ کریں. ابھی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اور مہنگائی بھی اس لیے ہے کہ جب چیز کم ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ لفٹ کنال ہم بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اس طرح ٹانگ زام جو ہے، چونکہ ساؤتھ کے پی میں ایک پوٹینشیل ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں نے میٹنگس کی ہیں، اس کو بھی ہم شروع کریں گے. اس سے بھی کافی زمین رقبہ آباد ہوگا. چھوٹے اور زام بھی ہیں، ڈی خان میں بھی ہیں، لکی میں کرم تنگی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹ ہم نے کرنے ہیں. اور جو ہمارا مرج ایریا ہے، اس میں چھوٹے ہم چیک ڈیم بنائیں گے، وہاں پہ تھوڑی تھوڑی زمین ہے تاکہ لوگ پاؤں پہ کھڑے ہوں. میری اپنی ذاتی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک وہ فرمان ہے کہ مچھلی مت دو، جال دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ پاؤں پہ کھڑے ہوں. یہ جو ہم بار بار لوگوں کو دیتے ہیں چیزیں اس طریقے سے کہ وہ
ان کی ویلیو بھی نہیں ہوتی اور وہ اس سے وہ فرق بھی نہیں پڑ رہا. اور ہمارا کیسے پراؤں میں 400 ارب روپیہ لگ رہا ہے. اب 400 ارب کا مطلب یہ ہے کہ 400 ارب میں آپ کا لفٹ کنال بھی بنتی ہے, آپ کا ٹانگ نظام بھی بنتا ہے, آپ کا شیخ حیدر نظام بھی بنتا ہے, آپ کا چودوان نظام بھی بنتا ہے, آپ کا درابر نظام بھی بنتا ہے, آپ کا کرم تنگی ڈیم بھی بنتا ہے. ایک سال جو ہم لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ہے. ٹھیک ہے ضرورت مند لوگ اس پہ ہوں گے, لیکن کسی کو اگر آپ 10,000 روپے پورے سال میں دے دیتے ہیں, اسے کیا کرے؟ 10,000 سے کیا کرے گا وہ؟ 10,000 20 بھی نہیں گزرتے, تو باقی وہ کیا کرے گا؟ تو ہم نے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. قومیں بنتی ہیں جو پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں. یہ خیرات دے کے لوگوں کو, یہ پیسے دے کے, یہ گرانٹ دے کے قومیں نہیں بنتی. تو انشاءاللہ ہم نے قوم بنانی ہے, اور قوم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو ایسے پروجیکٹ دیں, اور ابھی ہم گھروں میں لوگوں کو روزگار دیں گے, اپنے نوجوانوں کو اسکل ٹریننگ دیں گے. ہم اسکل ٹریننگ سے یہ ہے کہ اسکل ٹریننگ میں اب میں کچھ ممالک سے میری بات ہے, میں مزید کو میچور کروں گا, میں کچھ ویزے لاؤں گا. ہمارے لوگ ماشاءاللہ کے پی کے لوگ اسپیشلی جو ہے وہ تاکہ وقت پر جائے گا. تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ ہم نے دینی ہے بہت جلد, اور ہمیں لوگوں کو باہر ملک بھیجنا ہے ٹرین کر کے, وہ بھی ہمارے ایجنڈے پہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر کے اندر روزگار جو ہے وہ ہم دیں گے, اور ہم یہ نہیں کریں گے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے کہ آپ کو چیز میں لے کے دوں. میرا کام نہیں ہے, حکومت کا کام نہیں ہے چیز لے کے دینے کا, چیز آپ خود لیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلے عمران خان صاحب نے دفعہ ایک بات کہی تھی تو کافی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ جی بھینس پال لو یا مرغیاں پال لو. میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک بھینس, ایک گائے جو 4 لاکھ روپے کی 3.5 لاکھ روپے کی آتی ہے, وہ 15-16 کلو دودھ دیتی ہے. دودھ کا کیا ریٹ ہے؟ ملاوٹ کے ساتھ دودھ جو ہے وہ 180 روپے پہ کلو مل رہا ہے. ایسا ریٹ ہی ہے نا ملاوٹ والا. پیور دودھ تو مجھے اگر 250 میں ملے تو میں لینے کو تیار ہوں. اگر وہ پیور دودھ ہی بیچے تو 4 کلو ایک دن میں خوراک کا خرچہ ہے اس کا, وہ آپ کو 10 کلو بچا کے دیتی ہے. 2,000 روپے دن کا مطلب ہے 60,000 روپے مہینہ. یہاں ہم سنتے ہیں کہ کلاس 4 کی نوکری کے لیے پیسے بھر رہے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ روپے. کتنی تنخواہ ہے؟ 21,000 25,000. تو اپنی محنت کریں, ایک گائے اچھی پال لے. ہمارے ایریا سے ہم مختلف کام ہے, بکریوں کا پوٹینشیل ہے, کہیں آپ گائے پال سکتے ہیں, کہیں آپ مرغیاں 50 روپے کا انڈا ہے دیسی, اسلام آباد میں تو 60 روپے کا ہے ایک دیسی انڈا. آپ 1200-1300 کی مرغیاں لے لیں, 1 لاکھ روپے کی مرغیاں آپ لے لیں. میرے خیال میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ گھر میں انجوائے کریں, ان کی سر بیٹھیں, دانہ ڈالیں, ان کا خیال کریں ان کا. یہ گھر میں ہماری خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں, ان کی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری, اس میں تمام خواتین کام کرتی ہیں. وہ خواتین تمام جو کام کرتی ہیں, وہ خواتین اس پورے ملک کو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے, انڈسٹری کھڑی کر دی ہے. ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم جو ہے ان کو احساس پروگرام, اور اس میں جو ہے نا سال میں 10,000 روپے, وہ بھی دھکے مار کے 6,000 ملتا ہے, کبھی 4,000 ملتا ہے, پھر 2,000 بڑھا دیے. ہم یہ کام کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے؟ اس لیے وہ ملک کہاں چلا گیا, اس کی اکانومی کہاں چلی گئی ہے. تو ان چیزوں پہ ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں انیشیٹو لینے پڑیں گے. کسی نے تو لینے ہی ہے انشاءاللہ, اپنے صوبے میں ہم لیں گے اس کو. ہم لوگوں کو سیلف سفیشینٹ کریں گے, لوگوں کو کاروبار پہ لگائیں گے, لوگوں کو اپنے گھروں میں کاروبار کی ہم سہولیات فراہم کریں گے. یہی روزگار ہے. سرکاری نوکری تو آپ کے سامنے ہے, ابھی آئے نہیں ہے. تو اتنا بڑا برڈن آیا ہوا تھا جی کہ پینشن نہیں ہے, کہیں تنخواہ نہیں ہے. تو یار پہلے سے ہی پینشن پوری نہیں ہو رہی, تنخواہ پوری نہیں ہو رہی. تو مجھے آپ بتائیں کہ مزید بندے, میں تو چاہتا ہوں سارے بھرتی ہو جائیں, اللہ کرے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ ہو. لیکن اس کو تنخواہ کہاں سے آئے گی, اس کو پینشن کہاں سے آئے گی؟ تو جب آپ ریونیو جنریٹ کریں گے, آپ کے پاس تنخواہ ہوگی, پینشن ہوگی, پھر آپ کریں بھرتی. لیکن پہلے آپ ریونیو تو جنریٹ کریں. یہ قرضے لے کر تو قومیں نہیں بنتی ہے. قرضہ لیے جاؤ, پھر سود نہ دو, پھر اس پہ قرضہ لو, پھر وہ سود اتارو قرضے میں. تو یہ ہمیں نکلنا پڑے گا اسے انشاءاللہ, اور ہم اس کے اوپر کام کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ صوبے کے اندر ہمارے جو بقایا جات دینے ہیں انہوں نے, وہ ہمارا حق ہے, مانگتے ہیں. میں اسی میٹنگ کر کے آیا ہوں, اس کے اوپر میں نے بڑا کلیئرٹی سے بتایا ان کو کہ میرے صوبے کا جو حق ہے, میرے صوبے کے عوام کا حق ہے, وہ آپ کو دینا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ مجھے اکٹھا نہ دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے انکاری ہو جائے کہ میں نہیں دیتا ہوں. کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیک تو نہیں ہے, میرا حق ہے. میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے, اور بجلی اتنی سستی دے رہا ہے آپ کو, اور آپ مجھ پہ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں, پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں, اور مجھے آپ اس کے پیسے بھی نہ دیں جو آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تو پھر مذاق ہوا. یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ جی ہمیں آپ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے, یا آپ کوئی ہماری آواز یا کوئی ہمارا جو احتجاج ہے وہ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. یہ ایسا نہیں ہے. اس طرح گیس ہم دے رہے ہیں, بہت تھوڑا ہمیں اس کے اوپر جو ہے چارجز ہیں رائلٹی کے, وہ بھی آپ ہمیں نہ دیں, تو ایسے نہیں چلے گا. اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے ان سے, اور ہماری اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہماری بات ہوگی. ہم بھرپور طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں,
اور انشاءاللہ اپنا حق ہم لے کے رہیں گے. اور یہ حق کو یہ نہیں کہ میری ذات کے لیے ہے. اگر میں کرسی پہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے, عمران خان نے بٹھایا ہے, اس عوام کے لیے جو میرے پر ذمہ داری ہے, تو اگر میں نہیں کر سکتا پوری, تو ایسی کرسی کا فائدہ بھی نہیں ہے. میں کیوں جا رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کراؤں؟ شکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. جتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے اتنا کڑا حساب بھی ہوتا ہے. پھر اسے میں نے حساب بھی دینا ہے اس چیز کا. اگر میں نے جنگ نہ لڑی, میں لوگوں کے حقوق نہ دیے, تو مجھ سے اسی حساب سے میرے سے اللہ حساب لے گا. تو میں تو اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا ہوں اس بات پر کہ میں مزے سے آرام سے بیٹھا رہوں, میں ٹھیک ہے اپنا ٹائم گزار لوں اور لوگوں کے حقوق کی جنگ نہ لڑوں, اور میرے لوگوں کو حق نہ ملے جو میری ذمہ داری بنتی ہے ان کو دلانا. تو میرے خیال میں ایسی کرسی کا, ایسے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے وہ دلانا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے اللہ پر انشاءاللہ کہ ہماری نیت صاف ہے, ہم دلائیں گے. اور ایک تاریخی انشاءاللہ آپ کو دور نظر آئے گا. ہماری صرف ایک صوبے میں حکومت ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ سب کے سامنے ہے جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. ہمارے لوگوں کا 36,000 والے کو پرائے کو 136 کر دیا, ہمارے 1,36,000 والے کو 36,000 کر دیا, جو ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر. تو پھر بھی ہماری اس ایک صوبے میں حکومت ہے. میں پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ آپ مینڈیٹ جو آپ کا چوری ہوا ہے اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں. اپنا حق اگر آپ نہیں لیں گے, اپنے حق کے لیے آپ بات نہیں کریں گے, ہمیشہ آپ غلام رہیں گے, غلام اپنے غلام بنتے جائیں گے آپ. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ موازنہ کریں, ان کا بھی کریں, یہ بغیر مینڈیٹ والے ہیں اور ہم مینڈیٹ والے ہیں, انشاءاللہ ہمارا بھی کریں. یہ صوبہ انشاءاللہ ایک مثالی صوبہ بنے گا. تھینک یو. عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, کس حوالے سے, کس طرح تھے؟ اور خان ماشاءاللہ میں پہلے بھی مل چکا ہوں, خان کو پہلے بھی تو ملا ہوں. خان ماشاءاللہ فل اپنی اسپرٹس میں ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بالکل, ان کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں, جو پاکستان میں قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, پاکستان کے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے, اور پاکستان میں بارہا کہنے کے بعد کہ پاکستان میں, اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم EVM کے تھرو الیکشن کرائیں گے, اور یہی پارٹیاں اس وقت کے خلاف تھی, کیونکہ انہوں نے دھاندلی کر کے ہی آنا ہے. ان کو جب کوئی لائے گا دھاندلی کرا کے لائے گا, عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی ہے, اور یہ اس کے خلاف تھے. آج ثابت ہو گیا پوری قوم کو. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو زیادہ پریشانی ہے وہ ہے کہ جس طرح ملک جا رہا ہے اب, اور اس طرح پہلے خان صاحب کی حکومت کا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں, اس کے بعد کا ان کے آپ 2 سال دیکھ لیں, پھر یہ 8 مہینے یہ جو قائم مقام حکومت کا ایڈونچر, وہ جو آپ نے دیکھا, آج ملک کو یہ کہاں لے گئے ہیں. تو یہ نااہل ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ میں منہ زبانی کہوں گا کہ میں کیا ہوں, آپ میری ماضی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں نا کہ میں کیا ہوں. عمران خان کا ٹائم تھا, آپ کے سامنے کاروبار بھی تھا, روزگار بھی تھا, ملک میں ترقی بھی ہو رہی تھی, ملک کی معیشت کہاں پہ گئی ہوئی تھی, کارخانے چل رہے تھے, مہنگائی کتنی نیچے تھی. اس کے جانے کے بعد یہ نئے لوگ آئے ہیں, تو اسی ملک کو انہوں نے کیا کر دیا. تو عمران خان کو زیادہ جو ہے وہ پریشانی یہ ہے کہ ملک جس طرف لے جا رہے ہیں, اور پھر یہ نکمے زبردستی پھر بٹھا دیے گئے ہیں. تو یہ تو ملک کہیں ایسی جگہ پہ نہ کھڑا ہو جائے کہ ہم پھر اس کے بعد پوری قوم مل کے نکالنا بھی چاہے تو نہ نکال سکیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کینسر ایک مرض ہے, جب اتنا پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد علاج سے بھی باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے ایسا. پاکستان جو ہے وہ کلمے کے نام پہ بنا ہے انشاءاللہ, کہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. لیکن قائم و دائم صرف زندہ رہنا نہیں ہوتا انسان کے لیے, صرف زندہ رہنا زندگی گزارنا نہیں ہے, آپ نے کچھ کرنا بھی ہے. اگر ایک ملک میں ایک ریاست اپنی عوام کو حقوق نہ دے سکے, ایک ملک میں ایک ریاست اپنے عوام کو بنیادی سہولیات نہ دے سکے, اچھی تعلیم نہ دے سکے, روزگار نہ دے سکے, تحفظ نہ دے سکے, تو میرے خیال میں وہ ریاست تو پھر ریاست نام کی ریاست تو نہیں چاہیے. ہمارے باوجود نے قربانی سے تو نہیں دی تھی کہ ہم ایسی ریاست میں رہیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, کوئی قانون نہ ہو, ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھوک افلاس زندگی گزاریں, ان کو اچھا علاج نہ ملے, اچھی تعلیم نہ ملے, اچھا روڈ نہ ملے, اچھا روزگار نہ ملے, محفوظ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے, اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. عمران خان کی یہ جدوجہد تھی, ہم نے اس پہ چلنا ہے, عوام ہمارا ساتھ دے گی انشاءاللہ, اور ہم اس کو پاکستان کو اس جگہ پہ لائیں گے انشاءاللہ جہاں سے ہم ایک اچھی طرف لے جا رہے تھے, اور بیچ میں ایک سازش کے تحت یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے ابھی عنقریب کا نیشنل ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ جو ڈونلڈ لو ہے, یہ ڈونلڈ لو کی حقیقت سامنے آئے گی. دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ہمیشہ سازش کو بے پردہ کرتی ہے. اب ٹائمنگ کیا ہے اس کی پتہ چلے گا, لیکن کرتی ہے ضرور. اللہ انشاءاللہ بے پرد کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازش کی ہے, پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو انشاءاللہ عنقریب یہ ساری چیزیں کھلیں گی, سامنے آئیں گی. لیکن پھر بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے. اگر ہم انتقام در انتقام پہ لگے رہیں گے تو پھر ہمارا جو مقصد ہے وہ کبھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. انتقام در انتقام نہیں کرنا, ایک بندے کی اصلاح کریں آپ. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگر ایک بندے میں 10 برائیاں ہیں اور 1 خوبی ہے, اگر آپ اس بندے کی اس 1 خوبی پہ بار بار بات کریں نا محفل میں بیٹھ کر, تو وہ سمجھے گا کہ یار دیکھو میری اس ایک چیز پہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں, تو وہ 10 چیزیں اور ہی بہتر کرے گا اپنی. لیکن اگر بندے میں 1 خامی ہے اور 10 خوبیاں ہیں, اور آپ کی 10 خوبیوں کی تعریف نہ کریں, اس کی 1 خامی پہ بات کرتے رہیں بار بار, تو وہ اپنی وہ خوبیاں چھوڑ کے اور بھی خامیوں کی طرف چلا جائے گا. یہ ہم نہیں کرنا ہے.
اس معاشرے نے کرنا ہے اس کو، ہم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اصلاح اگر ہو جائے تو چاہے جو بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، لوگ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہے، کون ہے اس میں؟ یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے؟ کوئی باہر سے تو لوگ نہیں آئے ہوئے. کیوں کرپٹ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں. ایک بندہ جب رشوت دے کے بھرتی ہوگا، آپ اسی جیب کاٹو گے، وہ جب رہے گا تو وہ آپ کی اوروں کی جیب کاٹے گا. آپ بھی تو دیکھو نا کہ بہت سارا ایک انسان کا قصور ہوتا ہے، ایک نظام کا قصور ہوتا ہے. ہماری بہت سی چیزیں نظام کے قصور کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تنخواہ اتنی کم ہے. اب مجھے بتائیں، ایک افسر ہے، اس کے پاس اب 1 کروڑ کا فنڈ دے دیتے ہیں، اس کے حوالے کر لیتے ہیں. تنخواہ اس کی 1 لاکھ روپے نہیں ہے. اس کے بڑے بڑے بچے 1 لاکھ روپے میں آ کر ایک عام آدمی بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. وہ کہاں سے لے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ اس کے بچوں کی ڈیمانڈ ہے، وہ ایک افسر ہے. تو تنخواہیں بڑھانی ہیں. لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ کرپشن کریں. یہاں پہ تو لوگ مجبور ہیں. 2 طرح کی کرپشن ہے، ایک ہے عیاشی، ایک ہے مجبوری. پاکستان میں کرپشن کا آغاز جو ہوتا ہے مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے. آگے پھر وہ سمندر میں جب گھس جاتا ہے بندہ، پھر بندہ کہہ رہا چل باڑ تک ہی ہم چنگے دھاوڑیاں مار بیچ، پھر وہ بھوکیاں ہی مریں دے تھے، دھاوڑیاں ہی مریں دے تھے، نگدا بھی ہے تھے، ہر شيء کریں دے. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور نظام میں ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ معاشرہ ہمارا ہی معاشرہ ہے. یا آپ کا بھائی یا میرا بھائی، یا آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا، یا آپ کا والد یا میرا والد، یہ اس معاشرے کا ایک نظام ہے جس میں معاشرہ چل رہا ہے. اور ہم اس کو ٹھیک کر سکتے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم اوروں سے کہتے ہیں کہ آپ اصلاح کرو. میں نے یہاں پہ ابھی گپ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. کچھ ہمارے بڑے ایسے حضرات تھے جو مجھے کبھی کبھی بیٹھتے تھے، میں اکثر خود بھی بڑا فالو کرتا ہوں ایمان والی چیزوں کو. تو وہ بڑی باتیں کرتے تھے ایمان کی. تو یہ جو آیا یہ الیکشن میں جو سختی ذرا ہوئی شروع، پی ٹی آئی والا پہ چھاپے شروع ہوئے، تو یہ 2 بندوں کو میں نے کہا تم تو بڑا لیکچر دیا کرتے ایمان کے، تمہارا تو اپنا ایمان نہیں ہے، تو ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا. تو بھگلا بٹیرا نکلا ہے. تو کیا تم صرف وہ باتیں کر رہے تھے، یا تم وہ منہ زبانی کیا؟ جب اپنا ہی آپ کا بلیف نہیں ہوگا، اپنا یقین نہیں ہوگا، اپنا ایمان نہیں ہوگا، تو آپ کیسے تبدیلی لائیں گے؟ تو ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. اگر آج معاشرے میں ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے پوری، اور مجھے پورا یقین ہے کہ نیت ٹھیک اگر ہو تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. سر یہ بتائیے گا الیکشن ابھی اس کی کیا حقیقت اور کیا فسانہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو بابڑا سرکل آفس